अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हमारा सबक नंबर जो पहला है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक मज़हबी शख्सियत है। ये एक सवाने उमरी है जिसको लिखा है मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी ने। इंशाअल्लाह इसका हम लोग मुताला करेंगे। हमारी किताब की जो फहरिस्त है उसमें जो सबसे अव्वल पहला वाला सबक है वो हज़रत अली है। इसकी पहली बात जब हम देखते हैं, पहली बात की तरफ हम आते हैं, तो पहली बात सबक से रिलेटेड होती है, उससे उसका रब्त होता है, उससे जुड़ी हुई होती है। हज़रत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत दीन को पहले कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है हज़रत अली का। इनकी सादा ज़िंदगी, सक़ावत, जुरत, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख़ में मशहूर है। देखिए इनके जो औसाफ़ है यहाँ पर बताए गए हैं। पहली बात में सादा ज़िंदगी बताई गई, सक़ावत बताई गई, जुरत व इंसाफ, और उनका जो इल्म था, उनकी जो हिकमत थी, दानाई थी, उसका भी यहाँ पर तज़किरा किया गया है कि इस्लामी तारीख़ में वो काफ़ी मशहूर रही हैं। इस सबक में हज़रत अली की ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई। ये थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली बात, के सबक की पहली बात। अब जब हम उसके नीचे नज़र डालते हैं, जान पहचान पर जब हमारी नज़र पड़ती है, तो तब हम देखेंगे, हम मुसन्निफ़ से जान पहचान करते हैं। मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी 2 दिसंबर 1941 को एवला, महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। वो बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी पुणे के फ़आल रुकन और एक अरसे तक तालीमी रिसाला आमोज़गार, ये रिसाला जलगांव से शाये होता था, के नायब मुदीर भी रहे हैं। तालीमी मौज़ूआत पर इनके कई मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तालीमी मंजरनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा इनकी तसानीफ़ हैं। हमने देखा मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी के बारे में कुछ मालूमात। अब हम हमारे सबक की तरफ आते हैं बच्चों। जब हम हमारे सबक की तरफ नज़र डालेंगे तो उससे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि हज़रत अली एक बहुत ही नामवर नाम है, बहुत नामवर शख्सियत है। अल्लाह के नबी, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे नबी हैं, उनके बाद 4 खलीफा आए थे। 4 खलीफा में सबसे पहले जो खलीफा रहे हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक़, तीसरे उस्मान गनी, चौथे हज़रत अली करमुल्लाह वजही रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व अजमईन। ये 4 खलीफा हमारे इस्लाम में रह चुके हैं। तो चौथे जो खलीफा हैं हज़रत अली के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हज़रत अली हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्का के ज़ी असर लोगों में होता था। देखिए ज़ी असर यानी असर रखने वाले, जो बड़ी बड़ी शख्सियतें होती हैं जिनके बाद का मान रखा जाता है, असर रखा जाता है, उसको ज़ी असर लोग कहते हैं। तो हज़रत अली के जो वालिद थे अबू तालिब, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो बहुत ज़ी असर लोगों में माने जाते थे। बचपन ही से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हज़रत अली ने हासिल की। इस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8-10 बरस की थी। जब हज़रत अली ने ईमान लाया, जब उनको इस्लाम की दावत दी गई, जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम दुनिया में फैलाना शुरू किया, तब बच्चों में सबसे पहले जो ईमान लाए वो हज़रत अली थे। और उनकी उम्र यहाँ पर क्यों बताई गई? क्योंकि 8-10 बरस में छोटे बच्चे ही होते हैं, वो बच्चों 8-10 बरस की उम्र के थे और बच्चों में सबसे पहले ईमान उन्होंने ही लाए थे। हम आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की।
قریش مکہ جو اللہ کے نبی کے دشمن رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ کے نبی نعوذ باللہ آرام کرتے رہیں گے تو ان کا قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے بچوں، میں آپ کو یہاں امانتیں رکھی ہوئی تھیں کی طرف تھوڑا سا ایک بتاتے چلوں کہ ہم نے پڑھا ہے اس سے قبل بھی، اور آپ لوگ بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ امین اسے کہتے ہیں جو امانتوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور امانت دار جو ہوتے ہیں وہ امین کہلاتے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں وہ صادق کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس کیا تھی؟ مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی، خود سے نہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں، کیونکہ مکہ والوں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس تھی اور اللہ کے نبی وہ لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا اور کہا کہ دوسرے دن جب تم آنا یا جبھی بھی تم مدینہ آنا تو پہلے مکہ والوں کی تمام امانتیں لوٹا دینا۔ اس رات حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے، جبکہ دیکھیے حضرت علی کو پتہ تھا کہ قریش مکہ قتل کرنے کے لیے آنے والے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، مگر وہ پھر بھی بے خوف و خطر، انہیں کسی کا ڈر و خوف نہیں تھا، وہ ایک دم آرام سے سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی، وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ دیکھیے ہجرت کے دوسرے سال ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ آ گئے تھے، اس کے دوسرے سال یہ دونوں کا پھر نکاح ہو گیا۔ حضرت علی نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ کیوں یہاں پر دیکھیے بیٹے بتایا گیا ہے کہ حضرت علی کیوں لکھا کرتے تھے؟ کیونکہ ہم لوگ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی امی تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہیں تقریر و کتابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ دیکھیے جسے ہم لوگ گاڈ گفٹ کہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہوتی تھی، حضرت علی کو تقریر اور خطبہ دینے میں اتنی بہترین صلاحیت تھی کہ وہ بہت زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے تقریر کیا کرتے تھے، بہت بہترین مقرر تھے وہ۔ حضرت علی میں بہت سی خوبیاں تھیں، ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ دیکھیں یہاں پر ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خیبر کی جو جنگ تھی اس میں جو قلعہ فتح ہوا اس کی وجہ حضرت علی ہی رہے ہیں، ان کی اتنی بہادری تھی۔ حضرت علی صاحب الرائے تھے، صاحب الرائے یعنی بہترین رائے دینے والے، ایک دم صحیح رائے جو دینے والا ہوتا ہے، صحیح رائے دینے والا جو ہوتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان جو فرق کر کر رائے دیتا ہے اس کو صاحب الرائے کہتے ہیں، جو صحیح رائے دیتا ہے۔ کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، کوئی جھگڑا آ جاتا، ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا یا کوئی اور چیز ہوتی تو وہ ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی میں ہے۔ دیکھیے بچوں، میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، حضرت عمر فاروق کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو یہ ایسے تھے، کون؟ حضرت عمر فاروق۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم تمام میں سب سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا تھا، ہم تمام خلیفاؤں میں، تو وہ صلاحیت کس میں موجود تھی؟ حضرت
علی میں۔ حضرت عمر فاروق کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا وہ حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی تھی۔ استغنا بے پرواہی، بے رغبتی جو ہوتی ہے بے نیازی، اسے کہتے ہیں۔ ان کو دنیا سے کسی قسم کی نہ کوئی مطلب تھا، نہ کوئی لین دین تھا۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ بہت پورے عیش و آرام کے جتنے بھی اسباب تھے، جو بھی چیزیں تھیں، وہ سب ان کے پاس موجود تھی۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ محاسبہ کرنا یعنی کوئی حساب لینے والا بھی نہیں تھا، کوئی حساب پوچھنے والا نہیں تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام و تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز تھے۔ ان کو یہ ساری چیزوں سے بہت پرہیز تھا، وہ ساری چیزوں سے دور رہتے تھے۔ ان کو دنیا سے کوئی لین دین نہیں تھا، دنیا سے بالکل بھی ان کو محبت نہیں تھی۔ دیکھیے اس کی مثال کیسی یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ فالودہ آپ کو پتہ ہے کھانے کی چیز ہوتی ہے جو سب کو ہی بہت پسند آتا ہے۔ فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، فالودے سے مخاطب ہو کر حضرت علی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ یہ وہ فالودے سے کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کھانا چاہ رہے تھے جبکہ ان کو پتہ تھا یہ بہت اچھا ہے، خوشبودار ہے، لذیذ ہے، سب ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے، تہبند پتہ ہے جو لنگی کی طرح باندھتے ہیں نیچے، وہ تہبند ہوتا ہے، ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے کہ میں ایسا لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس میں نمائش نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا اور آرام دہ ہے، نماز پڑھنے میں مجھ کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی، بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ دیکھیے یہ حضرت علی جو ہے یہ خلیفہ ہیں، مگر پھر بھی ان کے کیا کام تھے یہ دیکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب انہوں نے وہاں کا تخت سنبھالا، مسند خلافت سنبھالی، تو انہوں نے کیا کیا یہاں پر وہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، لوگوں سے دین کی باتیں بھی کرتے تھے، لوگوں سے خیریت بھی پوچھتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے اور بازاروں میں گشت لگاتے اور دیکھتے کہ سب صحیح چل رہا ہے یا نہیں، سب کے اوپر ان کی نظر تھی، سب کی وہ نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ جو علاقے ہوتے تھے ان کے لیے الگ الگ سے عامل یعنی کام کرنے والے مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے۔ جو کام کرنے والے عامل ہیں اس کی جمع ہے، عامل کی جمع ہے عمال، یعنی جو کام کرنے والے ہیں وہ جا کر وہ عاملوں کے اوپر کسی اور کو بھیجتے تھے معائنہ کرنے والوں کو کہ جا کر دیکھیں کہ وہ عوام کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ان کی رعایا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، صحیح سلوک ان کے ساتھ ان کا ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی ان کی کڑی نظر ہوا کرتی تھی اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے۔ حضرت علی نے اپنے خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ
ख़त्म करके 2 रकात नमाज अदा करते थे। देखिए बैतुल माल आपको मैं बताते चलूँ कि बैतुल माल के अंदर जो माल आया करता था तो वो सारा के सारा वो क्या करते थे, खर्च कर देते थे। और जब वो लोगों को बांटा करते थे, जब उनके ऊपर खर्च किया करते थे, तो उसमें कभी उन्होंने मेरे करीबी कौन हैं, मेरे रिश्तेदार कौन हैं या मेरे पहचान वाले कौन हैं, इस तरह की हरकत उन्होंने कभी नहीं की थी, क्योंकि वो इंसाफ करने वाले थे और सबको एक ही नज़र से देखते थे। और तमाम के तमाम बैतुल माल का जो सामान हुआ करता था, जमा की हुई पूंजी थी, जो उनकी मालो दौलत थी बैतुल माल में आई हुई, वो तमाम तक़सीम कर देते थे। और तक़सीम होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा किया करते थे। उम्मीद करती हूँ मैं आप तमाम को ये सबक का अव्वल हिस्सा समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह हम हर सबक को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ना सुनने में आपको कोई तकलीफ़ हो, बल्कि आप आराम से समझें इसको। अपनी किताब को सामने रखिए जब कभी भी आपको वीडियो सुनना है, या आप जब कभी भी वीडियो के ज़रिए आप पढ़ रहे हैं, सामने किताब रखिए अपने, और किताब में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सामने देखते हुए पढ़िए। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगा, और तीसरे दिन इंशाल्लाह इसकी मश्क आपको हल कर मैं दे दूँगी इंशाल्लाह। फिर आप अपनी बयाज़ों में लिख लीजिए। चलिए, खुदा हाफिज़।